معزز علماء کرام، شادی کی محفل میں تشریف فرما سامعین اعظام، مقدس خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، حضور نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس بے کساں چارہ سازی درد مندہ، فخر رسولہ مالک حکمت و آسمان، سید انس و جاں سرکاری انو وآں سیاح لامکان، نور کی آنکھوں کے تارے، کشتی ملت کے خیمنہارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، سیدہ آمینہ کے آنکھیں کے تارے، رب کے دلارے، حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جھوم کر پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیارے آقا پر ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ بہر خدا امدادکم، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امدادکم، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رکھا شہزادہ گل کو قبا امدادکم۔ سنی منارے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر عمر عثمان و حیدر میزنم، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ حشمت علی خان قطب عالم میزنم، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ مشاہد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ معصوم الرضا خان قطب عالم میزنم، قادری منارے یا غوث اعظم میزنم، دمدہ شیخ سلطان بدر عالم قطب عالم میزنم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ لائق مبارکباد ہیں ہمارے کرم فرما برادر طریقت عالی جناب نیاز احمد صاحب کہ آج کی اس مقدس رات میں اپنے بیٹے کے شادی خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس محفل سجائی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس شادی خانہ آبادی کے ہر تقریبات میں بے شمار برکتوں و رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الحمدللہ ابھی تک اس مقدس محفل میں نعت و منقبت کا سلسلہ جاری تھا۔ تمام بزرگوں کے فیضان، خاص کر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، قطب زمن حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وآقائی نعمت، دریائی رحمت، سیدنا سرکار سلطان بدر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان سراپا جاری و ساری تھا۔ الحمدللہ
امید ہے ان بزرگوں کا فیضان، ان بزرگوں کا کرم، ان بزرگوں کا سایہ اب سے لے کر کے شادی کے ہر تقریبات میں، ہر کام میں، ہر آن میں ان بزرگوں کا سایہ برقرار رہے گا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے سائے میں صاحب خانہ کے پورے پروار کو خوشحالی عطا فرمائے اور شادی میں چار چاند لگائے، اور جس بچے کی شادی اس بچی کو نیک صالح حمید و رشید جوڑا عطا فرمائے، دونوں جوڑوں کو پوری زندگی اسلام و سنیت کے ساتھ ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تقریر کی شکل میں آج میں کچھ پیغام معصوم ملت، وہ پیغام خاندان اہل بیت آپ کے ذہنوں کے حوالے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے میں مختصر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، فخر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائی نعمت، دریائے رحمت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان بڑے ہی پیارے انداز میں بارگاہ غوثیت میں، بارگاہ بڑے پیر میں، بارگاہ روشن ضمیر میں، بارگاہ دستگیر میں، بارگاہ بے نظیر میں اپنے زبان مبارک کو جب کھولتے ہیں اور کھول کر کے عظمتوں کو بیان کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ آج میں نے اس لیے سوچا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں اس گھر پر ہو جائے، بڑے پیر کی بات ہو جائے، عالم کے دستگیر کی بات ہو جائے، روشن ضمیر کی بات ہو جائے، بے نظیر کی بات ہو جائے، کیونکہ آج ارادہ یہ تھا کہ اس رجوہ پور کی سرزمین پر، رضا جامع مسجد پر ہر سال کی طرح ان سال بھی آج کے ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں، آج کے دن میں بڑے پیر کا جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد اس گاؤں میں بھنڈارا کیا کرتے تھے، یعنی پیالہ بھرا کرتے تھے، آج وہ تاریخ ہم نے مقرر کی تھی، لیکن زہر قسمت نیاز احمد صاحب کے شہزادے کی شادی ہے اور اس شادی کی وجہ سے میں نے اس تاریخ کو ٹال دیا، میں نے اس تاریخ کو اگلے دوشنبے کے لیے ٹال دیا کہ شادی نپٹ جائے گا، بارات بخیر عافیت کے ساتھ غوث اعظم کے سائے کے ساتھ، معصوم ملت کے فیضان کے ساتھ، سرکار بدر عالم کے سائے میں یہ بارات اپنے گھر سے چل کر بارات اپنی مقام پر پہنچے گا، وہاں سے اپنے جیون کی ساتھی کو لے کر کے آئے گا اور اس گھر میں خوشحالی عطا کرے گا۔ حضرات انہی باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر بے نظیر کے بھنڈارے کو یعنی آپ کی مقدس فاتحہ کو میں نے اگلے دوشنبے کے لیے ٹال دیا ہے۔ حضرات تو میں نے سوچا کہ جب آپ کا فاتحہ آج ٹل گیا ہے تو کیوں نہ ہو نیاز احمد صاحب کے دولت قدے پر اور ان کے شہزادے کی شادی کے موقع پر بڑے پیر کا ذکر ہو جائے، بڑے پیر کا تذکرہ ہو جائے، بڑے پیر کا چرچا ہو جائے، اور کیوں نہ ہو جائے بڑے پیر کی بڑائی، بڑے پیر کی عظمت کی بلندی کیوں نہ ہو جائے، جب بریلی کا تاجدار بریلی کی چٹائی سے بیٹھ کر کے یوں عرض کرتا ہے، واہ
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بڑے پیر کی بات ہو جائے، کون بڑے پیر؟ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کون بڑے پیر؟ وہ بڑے پیر جو حضرات اللہ رب العزت نے جن کی عظمتوں کو اتنا بلند و بالا فرمایا، اتنا بلند و بالا فرمایا، اتنا بلند و بالا فرمایا کہ وہی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بغداد کی سرزمین ہے، بغداد کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر میرے دوستو آج جس طرح سے دینی ماحول ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگ حج و زکات کے کنارے نہیں جا رہے ہیں، لوگ مسجدوں پر نہیں دھیان دے رہے ہیں، لوگ مدرسے کے درس گاہوں پر نہیں دھیان دے رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوتوں پر نہیں دھیان دے رہے ہیں، لوگ والدین کی فرما برداری پر نہیں دھیان دے رہے ہیں، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہے، سب اپنے اپنے نفس کے عالم میں آج کے دور میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس سے بھی برا دور تھا غوث اعظم کے زمانے میں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے بھی برا حال تھا جب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اس حال زار کو دیکھا، حال زار کو دیکھا تو سیدنا سرکار بڑے پیر کو بغداد کی سرزمین پر پیدا فرمایا، اور اس غرض سے پیدا فرمایا، اس مقصد سے پیدا فرمایا کہ میرا دین کمزور ہو چکا ہے، میرا دین لاچار ہو چکا ہے، میرا دین بے بس ہو چکا ہے، میرے دین کی حمایت کرنے والی کوئی ذات آج دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے عالم میں دین کی پشت پناہی کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو سربلندی بخشنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو عام کرنے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، مدرسے کی درسگاہوں کو سجانے کے لیے، ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے بڑے پیر دونوں عالم کے دستگیر کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون بڑے پیر دستگیر؟ وہی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں تو حضرات اب ضرورت پڑتی ہے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، دین کے کام کو عام کیا جائے، دین کی باتوں کو خطابت کے ذریعے سے، وعظوں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ اور عقل و شعور تک پہنچا کر کے دین کو سربلندی بخشی جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے اے عبد القادر، اے بڑے پیر، تم کتابت کرنا شروع کر دو، وائس کرنا شروع کر دو، تقریر کرنا شروع کر دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے وہ فصحا، بغداد کے وہ بڑے بڑے مبلغین، بغداد کے وہ بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پروردگار عالم، میں ان فصحا کے سامنے، ان بلغا کے سامنے، ان خطبہ کے سامنے، ان علماء کے سامنے تقریر میں کیسے کروں؟ مجھے عربی کی فصاحت معلوم نہیں ہے، مجھے عربی آتی نہیں ہے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماتے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں عبد القادر میرے قریب آ جاؤ، عبد القادر میرے قریب آ جاؤ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قریب جاتے ہیں، آقا انعامدار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرکار غوث پاک کو قریب بلا کر کے آپ نے اپنی زبان مبارک کو غوث پاک کے منہ مبارک میں 7 مرتبہ ڈالا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے لب مبارک کو غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا۔ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کا لعاب دہن، آقا کا لبہائے مبارک جیسے میرے منہ میں پڑا، ویسے میرے لیے، میرے عقل و شعور میں، میرے علم میں اتنی
اتنی طاقت پہنچ گئی، اتنی طاقت پہنچ گئی، اتنی طاقت پہنچ گئی کہ عرب بغداد کے فصحاء اور علماء کو میں اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، کچھ کسر باقی رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، کچھ کسر باقی رہ گیا تھا۔ حضرات غور کیجئے، اسی کسر کو پورا کرنے کے لیے سرکار غوث پاک انتظار فرماتے رہے، انتظار فرماتے رہے، انتظار فرماتے رہے۔ ادھر ہاتھ کے غیبی سے آواز پہ آواز آ رہی ہے، عبدالقادر وائس کو شروع کرو، عبدالقادر تقریر کرنا شروع کرو، عبدالقادر تبلیغ کرنا شروع کرو، اسلام کو عام کرنا شروع کرو، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا شروع کرو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش کے عالم میں ہے، کشمکش کے عالم میں ہی ہے کہ اتنے میں سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں۔ کون علی شیر خدا؟ وہ علی شیر خدا کہ جو فاتح خیبر کے، جو فاتح خیبر ہے، وہ علی شیر خدا جو اسد اللہ الغالب ہے، وہ علی شیر خدا جو امام المشارق والمغارب ہے، وہ علی شیر خدا جو حلائی مشکلات والنوائب ہے، وہ علی شیر خدا جو دافعی مشکلات ہے، وہ علی شیر خدا جو نبی کے شہر کے دروازے ہیں، وہ علی شیر خدا جو فاتح خیبر ہے، وہ علی شیر خدا جو غوث اعظم کی ولایت کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو غریب نواز کے ولایت کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو خواجہ نظام الدین کے ولایت کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو خواجہ قطب الدین کے قطبیت کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو بابا فرید الدین کے ولایت کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو تمام ولیوں کے والی ہے، جو تمام ولیوں کے والی ہے، وہ علی شیر خدا جو ہم مسلمانوں کے لیے راہ جنت کے لیے کشتی نجات ہے۔ سبحان اللہ، وہ علی شیر خدا جو ہم سنی مسلمانوں کے لیے راہ جنت کے لیے کشتی نجات ہے۔ میرے علی مولا علی مشکل کشا تشریف لائے، فرمایا عبدالقادر بیٹا آگے آؤ۔ سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے قریب جاتے ہیں۔ مولا علی کے جب قریب گئے، فرمایا مولا علی نے بیٹا عبدالقادر منہ کو کھولو۔ بیٹا عبدالقادر نے منہ کھولا۔ سرکار مولا کائنات نے ان کی منہ مبارک میں، ان کے منہ مبارک میں اپنے زبان پاک کو، اپنے لعاب پاک کو 6 مرتبہ ڈالا۔ سبحان اللہ، بے شک، 6 مرتبہ ڈالا۔ اب غوث پاک کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، عربی کی ساری فصاحت ہے غوث پاک کے سینے میں، عربی کی ساری بلاغت ہے غوث پاک کے سینے میں، عربی کی تمام علم غوث پاک کے سینے میں، حدیث کا تمام علم غوث پاک کے سینے میں، تمام ما کان و ما یکون کا علم غوث پاک کے سینے میں۔ اللہ اللہ، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں تک غوث اعظم کی ولایت و کرامت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سرکار غوث پاک نے مولا علی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مشکل کشا، اے میرے مولا کائنات، اے علی شیر خدا، اللہ میرے جد امجد، میرے نانا جان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے منہ مبارک میں اپنے لعاب مبارک کو، اپنے زبان پاک کو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟
آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا نے جواب دیا، بیٹا عبد القادر وہ نبی تھے، نبی نے 7 مرتبہ ڈالا اور میں نبی کا غلام ہوں، اس لیے نبی کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کی برابری نہیں کیا۔ میرے نبی نے اگر 7 مرتبہ ڈالا ہے تو نبی کے علی نے 6 مرتبہ ڈال کر کے ادب کو ملحوظ رکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ہے۔ کاہشت زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر تمی آیت جنید و بایزیدی جا، یہ ہے نبی کی مقدس بارگاہ کا ادب جو مولا کائنات نے فرمایا ہے، ادب فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وعظ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآنی تعلیم کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز گھر گھر پہنچاتے ہیں، روزہ گھر جن جن پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ ہر فرد کے پاس پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، پہنچانے ہی کے دوران میں اللہ رب العزت نے اس اسلام کو انسانی شکل میں آپ کے سامنے بھیج کر آپ کا آسمانی نام محی الدین عطا فرما دیا۔ میرے دوستو، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، آؤ دیکھو اپنے غوث اعظم کے اوصاف کو، غوث اعظم کے مرتبے کو، غوث اعظم کے شان کو۔ آپ کو زیادہ دور نہیں جانا ہے، بس یہی دکن کی سرزمین گلبرگہ میں جانا ہے۔ گلبرگہ میں چلے جاؤ، ایک اللہ والے کا آستانہ ہے، ایک اللہ والے کا گھر ہے، ایک اللہ والے کی درگاہ ہے، جس اللہ والے کا نام ہے سیدنا خواجہ گیسو دراز بندہ نواز۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، گلبرگہ شریف میں موجود ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اپنی بحیات زندگی میں اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے۔ ایک مجلس اکٹھا کر کے آپ مجلس میں آپ دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، لوگوں کے اوصاف بیان کر رہے تھے، اپنے مشائخوں کا وہ اوصاف بیان کر رہے تھے، اپنے اسلافوں کا اوصاف بیان کر رہے تھے۔ اسی مجلس کے اندر ایک غوث پاک کا مرید بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑے پیر کا مرید بیٹھا ہوا تھا، ایک روشن ضمیر کا مرید بیٹھا ہوا تھا۔ مرید نے کھڑے ہو کر کے کہا، سارے مشائخوں کے اوصاف کو جب سن لیا، سارے پیروں کے اوصاف کو سن لیا، کس سے سنا؟ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز سے سنا۔ سبحان اللہ۔ جب سن لیتے ہیں تو ایک غوث پاک کا مرید اسی مجلس سے اٹھتا ہے، فرماتے ہیں، وہ مرید کہنے لگا، حضور سب کے اوصاف تو آپ نے بیان کر دیا، سب کے تذکرے تو آپ نے کر دیا، سب کا چرچا تو آپ نے کر دیا، سب کے مرتبے کو تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن میرے پیر بڑے پیر دستگیر کے اوصاف کو نہیں بیان فرمایا، ان کا چرچا نہیں کیا۔ میرے پیر کا اوصاف یہ ہے، میرے پیر کا مرتبہ یہ ہے، میرے پیر کی شان یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کہہ لیجئے مردے کو زندہ ہی نہیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، اگر باراتی کے سمیت باراتی اگر دریا میں غرق ہوتا تھا اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال ماں دلہن کے جو باراتی دریا میں غرق ہو گئے تھے، 12 سال کے بعد میرے بڑے پیر نے دریا سے صحیح سلامت اور ماں دلہن کے ساتھ نکال کر کے باہر کر دیا۔ اتنے بڑے اوصاف کے مالک و مختار، اتنے بڑے کرامت کے مالک و مختار، اتنے بڑے مرتبے کے مالک و مختار، ان کا چرچا آپ نے نہیں کیا، ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، ان کا ذکر آپ نے نہیں کیا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ میرے بڑے پیر ایسے بڑے پیر ہیں کہ سارے ولیوں کے پیر ہیں، میرے بڑے پیر ایسے بڑے پیر ہیں کہ سارے ولیوں کے ولی ہیں، میرے بڑے پیر ایسے بڑے پیر ہیں کہ سارے ولیوں کے بادشاہ ہیں، میرے بڑے پیر ایسے پیر ہیں جو سارے ولیوں کے شہنشاہ ہیں، میرے بڑے پیر ایسے پیر ہیں جو سارے تاجداروں کے تاجدار ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے اعلیٰ حضرت کی
کی زبان میں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ٹکمالا بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر مرید کے اس بات کو سن کر سیدنا خواجہ غیث دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مرید اے پیر بڑے پیر کا مرید کان کھول کر کے سن میری بات کو اگر بڑے پیر اپنے اوصاف کے مالک ہیں اگر بڑے پیر مرتبے کے مالک ہیں اگر بڑے پیر بلندیوں کے مالک ہیں اگر بڑے پیر عظمتوں کے مالک ہیں اگر بڑے پیر ولایت کے مالک ہیں اگر بڑے پیر سلطنت کے مالک ہیں اگر بڑے پیر بادشاہت کے مالک ہیں تو میں بھی کچھ تو ہوں میں بھی کچھ ہوں اتنا زبان پاک سے نکلنا تھا بندہ نواز غیث دراز کے کہ اللہ رب العزت کو ان کی یہ زبان درازی پسند نہ فرمائی ترنت ان کے ولایت کو سلب فرما دیا ولایت کو ان کے اندر سے کھینچ لیا ولایت ختم کر دی اب جب ولایت ختم ہوئی تو عزیز مسلمانوں آگے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا پیچھے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا بائیں دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا داہنے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا نیچے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا اوپر دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا اب ان کا یہ حال ہو گیا ہے لیکن پہلے کا حال یہ تھا کہ اگر مریدوں کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو دل کی حرکتیں نظر آتی تھی اگر بندہ نواز کی نظر مریدوں کے چہرے پر پڑتی تھی تو مریدوں کا دل نظر آ جایا کرتا تھا اگر زمین پر نظر پڑتی تھی تو تحت الثری نظر آ جایا کرتا تھا اگر سر آسمان اگر نظر آسمان پر اٹھتا تھا تو عرش علا نظر آیا کرتا تھا میرے عزیز مسلمانوں دائیں دیکھتے تھے کعبہ نظر آتا تھا بائیں دیکھتے تھے مدینہ نظر آتا تھا گلبرگہ میں بیٹھ کر جو چاہتے وہ دیکھ لیتے لیکن ان کی زبان سے اتنا نکلنا تھا اس مرید کے سامنے اگر بڑے پیر مقام اپنے بلندیوں کے مالک ہیں تو میں بھی کچھ ہوں مقابل میں کھڑے ہو گئے غوث پاک کو یہ ادا اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرما لیا ولایت غوث پاک نے چھین لی ولایت غوث پاک نے سلب فرما لیا اب سلب ہونا تھا کہ آپ پریشان ہو گئے مجبور ہو گئے اب مریدوں کے سامنے آپ مریدوں کے سامنے اپنے اوصاف کو کیسے دکھاتے کیسے بیان کرتے اب مجبور جب ہو جاتے ہیں تو اس مجبوری کے عالم میں بے بسی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں سیدنا غیث دراز بندہ نواز نے اپنے پیر خواجہ نصیر الدین کو پکارا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک پیر خواجہ نصیر الدین کو پکارا خواجہ نصیر الدین کو جیسے ہی پکار بندہ نواز کی سنائی تھی کان کے اندر فوراً اپنے مقام سے چلتے ہیں گلبرگہ میں پہنچ جاتے ہیں مرید کے پاس بتاؤ بندہ نواز تو نصیر الدین چراغ دہلوی کو کس لیے پکارا ہے تمہاری پکار پر حاضر ہو گیا ہے بتاؤ کیا بات ہے حضور میری ولایت چھین لی گئی ہے میری ولایت سلب کر لی گئی ہے پہلے میں کچھ تھا اب کچھ اور ہوں اب مریدوں کے سامنے میں چہرہ کیسے دکھاؤں اپنا شکل کیسے دکھاؤں بڑی شرمندگی ہے حضور میری ولایت کو واپس فرما دیجئے واپس کرا دیجئے کہا کیا ہوا کہا حضور مجھے کچھ نہیں پتا بس آپ ہی فرمائیں کیا ہوا ولایت ولایت کیسے چھین لی گئی اتنا فرمانا تھا کہ سیدنا بندہ نواز غیث دراز کے پیر و مرشد سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں مراقبہ فرماتے ہیں مراقبے کے دوران میں سیدنا غوث الاعظم کا جلوہ نظر آتا ہے زور سے بولو سیدنا غوث الاعظم کے جلوے نظر آتے ہیں جب سرکار غوث اعظم کا جلوہ دیکھتے ہیں غوث اعظم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو حضرات غوث اعظم کا جلال بالکل شباب پر ہے شباب پر سبحان اللہ میرے غوث پاک کا جلال اگر دیکھنا ہے تو بریلی کی طرف رخ کرنا پڑے گا بریلی کا تاجدار فرماتا ہے الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا اے مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا بادلوں کی کڑکتی بجلی زور سے بولو سبحان اللہ حضرات غور کیجئے خواجہ غیث
ख्वाजा नसीर उद्दीन चिराग देहलवी ने मुराकबे के हालत में देखा गौसे पाक जाहो जलाल में है, आज आपका जलाल बिल्कुल शबाब पर है, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती है, जुरात नहीं होती है। आपकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, आपके हौसले ने जवाब दे दिया, आपकी जुरात ने जवाब दे दिया कि गौसे आजम को जलाल के आलम में गौसे आजम से कुछ सवाल किया जाए। हमारे डर के मुराकबा खत्म कर दिया। फरमाया बंदा नमाज के सुधराज से कि मेरी हिम्मत नहीं है, न मेरी ताकत है, न मेरी जुरात है कि मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलाल में है कि इस जलाल के आलम में मैं उनसे कुछ कहूँ। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला दूं। हो सकता है मेरे पीरो मुर्शिद की सिफारिश से गौसे आजम का जलाल कम हो जाए। सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीरो मुर्शिद को पुकारा, सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही को। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बुलाया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया गुलबर्गा में तशरीफ लाए, हालात पूछे। फरमाया हुजूर, बंदा नमाज गैसु दराज की विलायत सल्ब कर ली गई है, छीन ली गई है, वापस होना चाहिए। मुराकबे में गए, मुराकबे में जैसे ही बैठते हैं तुरंत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। देखा कि गौसे आजम का जलाल बिल्कुल शबाब पर है, शबाब पर। अब ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जलाल को देखा तो आप खिताब ना ला सके, आपको की हिम्मत को जुर्अत नहीं हुआ कि गौसे आजम से कुछ सवाल कर ले। मुराकबा खत्म करके फरमाया मेरी ताकत, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, मुझे इतनी जुर्अत अल्लाह ताला ने नहीं दी है कि बड़े पीर के इस जाहो जलाल के आलम में मैं उनसे कुछ सवाल करूं, मेरे बस की बात नहीं है। फरमाया फिर क्या होगा? फरमाया मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को बुला रहा हूँ। कुर्बान जाओ अपने बड़े पीर पर, कुर्बान जाओ बड़े पीर की विलायत पर, कुर्बान जाओ बड़े पीर की अजमतों पर। अब ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलबर्गा में तशरीफ ले आए। हालात पूछा, लोगों ने हालात बताया, आप भी मुराकबा फरमाया। मुराकबा में जैसे ही बैठे तुरंत गौसे आजम तशरीफ ले आए, गौसे आजम तशरीफ ले आए। गौसे आजम का तशरीफ लाना था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की नजर गौसे पाक पर पड़ी तो देखा कि आप जाहो जलाल में है, जलाल इतने शबाब पर है, जलाल इतने शबाब पर है कि आपको हिम्मत नहीं होती है, आपको इतनी जुर्अत नहीं होती है कि गौसे आजम से कुछ सवाल कर लिया जाए, गौसे आजम से कुछ पूछ लिया जाए, गौसे आजम से कुछ दरियाफ्त कर लिया जाए। आप अपने मुराकबे को खत्म करते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है। तो लोगों से जवाब दिया मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, ये है कि मैं अपने पीर को बुला रहा हूँ, मैं भी अपने पीर को बुला रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे पीर काबू में कर ले जाए, गौसे आजम के जाहो जलाल को काबू में कर ले जाए। सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पुकारा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पुकारा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, हालात पूछा, लोगों ने हालात बताया। मुराकबे में बैठे, मुराकबे में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। देखा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जाहो जलाल के आलम में है, जलाल इतने शबाब पर है, इतने शबाब पर है कि कुछ कहना गवारा नहीं फरमाते हैं, कुछ कहना जुर्अत नहीं फरमाते हैं। मुराकबा खत्म होता, फरमाया मेरी हिम्मत नहीं है, अब मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला रहा हूँ, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को। अब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने आवाज दिया। ख्वाजा मुईनुद्दीन गुलबर्गा में तशरीफ लाए। ख्वाजा मुईनुद्दीन जैसे ही तशरीफ लाए, लोगों से हालात पूछा, लोगों ने हालात बताया। ख्वाजा मुईनुद्दीन मुराकबे में गए, मुराकबे में देखा कि गौसे आजम का वो जलाल, गौसे आजम का जलाल इतना शबाब पर है, इतना शबाब पर है, वही जलाल कि जब बगदाद में आप तशरीफ फरमा होते थे, आपको जलाल आता था तो बगदाद में आग लग जाया करती थी। सुभान अल्लाह। आपका जलाल का आलम ये था कि आप अगर तकरीर करते थे, आपके तकरीर के दौरान में अगर कोई चिड़िया ऊपर से गुजर जाती थी तो वो चिड़िया टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिर जाएगा। वो बड़े पीर का जलाल था। ख्वाजा
معین الدین چشتی حسن سنجری نے جب جاہو جلال کو دیکھا لوگوں سے فرمایا معین الدین کو اتنا تاب نہیں، معین الدین کو اتنی طاقت نہیں، معین الدین کو اتنی قوت نہیں، معین الدین کو اتنا پاور نہیں کہ غوث پاک کے اس جلال کو ٹھنڈا کر سکے، غوث اعظم کے اس جلال کے عالم میں کچھ عرض کر سکے۔ ہاں یہ ہے، میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کو بلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی کو پکارا گیا، خواجہ عثمان ہارونی بھی تشریف لائے گلبرگہ میں، آپ نے بھی وہی حالت دیکھی، آپ نے بھی مراقبہ فرمایا، مراقبے کے دوران میں غوث اعظم کے جلال کو دیکھا، آپ کو بھی ہمت نہیں ہوئی، آپ کو بھی جرأت نہیں ہوئی کہ غوث اعظم سے کچھ عرض کر سکے۔ میرے عزیز مسلمانوں، تمام خواجگان چشت گلبرگہ میں اکٹھا ہو گئے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب خواجہ عثمان ہارونی کو بھی جرأت نہیں ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی طاقت نہیں پہنچ رہی ہے کہ غوث اعظم کے جاہو جلال کے عالم میں، عالم شباب میں کچھ ان سے پوچھ لیا جائے، کچھ ان سے عرض کر دیا جائے۔ کسی کی ہمت نے گوارا نہیں کیا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے جلال کے عالم میں سوال کر لیا جائے۔ خواجہ معین الدین کی ولایت موجود ہے گلبرگہ میں، خواجہ قطب الدین کی رتبیت موجود ہے گلبرگہ میں، خواجہ نصیر الدین کا چراغ موجود ہے گلبرگہ میں، خواجہ فرید الدین کا تصوف موجود ہے گلبرگہ میں۔ میرے عزیز مسلمانوں، مجھے کہہ لینے دو، خواجہ عثمان ہارونی کی ولایت عظمہ موجود ہے گلبرگہ میں، خواجہ معین الدین کی سلطنت سے لے کر کے ولایت کی چاہو جلال موجود ہے گلبرگہ میں۔ تمام خواجگان چشت اکٹھا ہو گئے، لیکن غوث اعظم کے جلال کو ٹھنڈا نہ کر سکے۔ بے شک سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے بڑے پیر کے چاہو جلال کو ٹھنڈا نہ کر سکے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، اے خواجگان چشت، نہ مجھے ہمت، نہ تم میں ہمت، نہ کسی میں ہمت، یہ غوث اعظم کا جلال شباب پر ہے، اس جلال کے عالم میں کوئی ان سے سوال کر دے، کوئی ان سے سوال کر دے۔ ہاں یہ ہے کہ میں اپنے آقا و مولا، کائنات کے مالک و مختار، دونوں عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ کو۔ سبحان اللہ بے شک۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آقا کو بلایا جائے، حسن کے نانا کو بلایا جائے، حسین کے نانا کو بلایا جائے، خاتون جنت کے بابا کو بلایا جائے۔ میرے عزیز مسلمانوں، مولا علی کے رسول کو، یعنی مولا علی کے رسول کو بلایا جائے۔ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز مسلمانوں، خواجہ عثمان ہارونی نے ترنت آواز دیا اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ آواز گلبرگہ سے جب نکلی، مدینے کے گنبد خضرا سے ٹکرائی، مدینے کے ولیوں کی آواز جب بلند ہوئی تو گنبد خضرا سے ٹکرائی۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خواجہ معین الدین کی آواز ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی آواز ہے، خواجہ قطب الدین کی آواز ہے، خواجہ نظام الدین کی آواز ہے، خواجہ نصیر الدین کی آواز ہے، خواجہ فرید الدین کی آواز ہے، خواجہ فرید الدین کی آواز ہے، خواجہ عثمان ہارونی کی آواز ہے، خواجہ معین الدین کی آواز ہے۔ ارے اس آواز پر میرے آقا کیوں نہ تشریف لاتے؟ آپ بھی گلبرگہ میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سارے خواجگان اکٹھا ہو کر کے دست بست عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا اٹھی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی ولایت کو آپ کے بیٹے عبدالقادر نے سلب فرما لیا ہے، سلب فرما لیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مجلس میں غوث پاک کا مرید تھا، غوث پاک کا ایک مرید تھا، اور یہ اپنے مریدوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے مجلس کے اندر، اپنے مشائخوں کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں اس نے کہا، جس مجلس میں غوث پاک کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مجلس کا ذکر ادھورا ہوتا ہے۔ اگر بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں تو جو بزرگوں کا بزرگ غوث پاک ہے اس کے اوصاف نہ بیان ہو تو سارے بزرگوں کے اوصاف ادھورے ہوئے۔ اسی
اسی غرض سے ان کا مرید کھڑا ہو گیا، فرمایا سب کے اوصاف بیان ہو گئے، میرے بڑے پیر کے اوصاف نہیں بیان ہوئے، میرے بڑے پیر کی عظمت نہیں بیان ہوئی ہے، میرے بڑے پیر کی کرامتیں نہیں بیان کی گئی، میرے بڑے پیر کی جو عظمت اتنی ہے، اتنا بلند والا ہے، اتنا بلند والا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مریضوں کو شفا عطا کر دیتے تھے، اندھوں کو آنکھ عطا کر دیتے تھے، اندھوں کو آنکھ عطا کر دیتے تھے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 12 سال کی ٹوٹی ہوئی کشتی ماں دولہا دلہن اور باراتیوں کے ساتھ نکال کر کے باہر کر دیا کرتے تھے، اور جن کو نکالا ہے بڑے پیر نے وہ بھی آج دریائی دولہا کے نام سے گجرات کی سرزمین پر موجود ہے، گجرات کی سرزمین پر موجود ہے، جو 12 سال ہو گیا تھا دریا میں غرق ہوئے ان کو، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے باراتیوں کے ساتھ، لیکن والدہ کی اصرار پر، والدہ کے رونے پر، والدہ کی دعاؤں پر، والدہ کی دعا ایسے بارگاہ بڑے پیر میں قبول ہوئی، ایسے قبول ہوئی، ایسے قبول ہوئی کہ بڑے پیر نے نہ دیکھا کچھ، نہ دیکھا 1 دن، نہ دیکھا 2 دن، نہ دیکھا 1 سال، نہ دیکھا 2 سال، بلکہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو والدہ کے اصرار پر نکال کر کے والدہ کے سپرد فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والدہ کے سپرد فرما دیا۔ پیارے تو مسلمانوں میں عرض کر رہا تھا، بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف مجلس میں نہیں بیان کیے، مرید نے صرف اتنا ہی کہا تھا، اتنے میں سیدنا غیث و دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر بڑے پیر اپنے وقت کے بڑے پیر ہیں تو میں بھی تو کچھ ہوں، سبحان اللہ، میں بھی کچھ ہوں، اتنا ہی کہنا تھا۔ غوث پاک ناراض ہو گئے، ولایت کو سلب فرما لیا، یا رسول اللہ اب ان کی ولایت واپس ہونی چاہیے، ولایت واپس کرا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خواجگان چشت سنو سنو، عبد القادر کی ذات وہ ذات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، عبد القادر کی ذات وہ ذات پاک ہے، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، زور سے بولو سبحان اللہ، غوث پاک کی شان وہ ہے، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اور نبوی خور علوی کو بطولی معدن، بے شک نبوی خور علوی کو بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا، بے شک حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، یہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے خواجگان چیز، وہ میرا بیٹا دلارا ہے، وہ میرا بیٹا عظمت والا ہے، وہ میرا بیٹا رحم و کرم والا ہے، وہ میرا عبد القادر شان والا ہے، وہ میرا بیٹا عبد القادر ضد والا ہے، وہ میرا بیٹا عبد القادر رحم والا ہے، وہ میرا بیٹا عبد القادر وہ تشدد والا ہے۔ اے خواجگان چیز، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتا ہوں، وہی سبحان اللہ، بے شک قادر مانیں گے، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خواجگان چشت اپنے آپ کو پردہ کر لو۔ اب گلبرگہ میں خواجگان چشت کا پردہ ہو گیا، پردہ کیا، میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو پکارا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا گلبرگہ میں اپنے والد گرامی جناب محمد رسول اللہ کی پکار پر تشریف لائی۔ آپ جب تشریف لائی تو پردے کی حالت میں والد گرامی کے پاس تشریف فرما ہو جاتی ہے۔ والد گرامی سے فرمایا، بجھان آپ نے کیسے مجھے یاد فرمایا ہے، کیسے یاد فرمایا ہے؟ کہا خواجگان چشت کی کچھ تمنائیں ہیں، کچھ آرزوئیں ہیں، کچھ خواہشیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، اے فاطمہ تمہیں آج سننا ہوگا اور سن کر کے ان خواجگان چشت کا کام پورا کرنا ہوگا۔ کہا کون کون ہے؟ فرمایا خواجہ عثمان ہارونی پردے کی حالت میں موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی پردے کی حالت میں موجود ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء پردے کی حالت
میں موجود ہے، خواجہ قطب الدین پردے کی حالت میں موجود ہے، خواجہ فرید الدین پردے کی حالت میں موجود ہے، خواجہ نصیر الدین پردے کی حالت میں موجود ہے، خواجہ عثمان ہارونی پردے کی حالت میں موجود ہے۔ سارے خواجگان چشت کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا بیٹا عبد القادر نے خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کے ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ترنت آواز دیتی ہے، کس کو؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کس کو آواز دیتی ہے؟ بڑے پیر دستگیر کو آواز دیتی ہیں، روشن ضمیر کو آواز دیتی ہیں، عالم کے دستگیر کو آواز دیتی ہیں، غوث پاک کو آواز دیتی ہے۔ خاتون جنت کی آواز جیسے غوث پاک کے کان مبارک سے ٹکرائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی علوی بطولی معدن، وہ کان سے ٹکرائی، معدن مانے کان، اور کس کے کان؟ سیدنا فاطمہ الزہرا کے کان۔ میرے عزیز مسلمانوں، جیسے ہی ٹکرائی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان عالی شان پر آپ گل برگاہ میں تشریف لاتے ہیں، دست بست عرض کرتے ہیں ماں جان، امی جان آپ نے کیوں یاد فرمایا؟ فرمایا دیکھو اوپر دیکھو، اس وہاں پر میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دست بوسی فرمائی، قدم بوسی فرمائی، فرمایا کیسے آپ نے طلب فرمایا؟ کہا بندہ نواز گیسو دراز کے ولایت کے واپس۔ بات کچھ نہیں پوچھا، ترنت جاؤ جلال ختم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا امی جان ایک ولایت تم میں نے ان کی گستاخانہ الفاظ پر چھین لیا تھا، وہ ولایت میرے پاس ان کی موجود ہے۔ اے امی جان آپ کے کہنے پر وہ ولایت واپس کر رہا ہوں، لیکن ایک ولایت جو آپ کے بابا جان نے عبد القادر کو عطا کیا ہے، آپ کے گھر سے جو ولایت کا خزانہ بڑے پیر کو ملا ہے، ان خزانے ولایت کے خزانوں میں سے ایک اس طرح ولایت اور ایک ولایت عطا کر رہا ہوں۔ تو ابھی تو ایک ولایت کے طلبگار تھے، اب الحمدللہ اتنے بزرگان دین میرے آقا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسرار پر غوث پاک نے ان کی ولایت جو سر اٹھی تھی اس کو بھی واپس کری، اور ایک ولایت جو نبی کے گھر سے خاتون جنت کی عطا سے حسن حسین کے گھر سے جو آپ کو ملی تھی، ان خزانوں میں سے ایک ولایت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کو اور سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مند ہے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کھڑے ہو جائیے اور نبی کی بارگاہ میں سلام کریں۔